بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی بہت زیادہ بری تھی۔ ایک ایسی زندگی جو کوئی بھی عورت نہیں جینا چاہتی، جو کسی بھی عورت کا برا خواب ہوتی ہے۔ لیکن اس بری زندگی میں ایک امید کی کرن تھی، اور وہ تھا میرا دیور، جو میری ہر طرح سے مدد کرتا۔ ہر طرح سے مدد کا مطلب کہ میری چھوٹی سی چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی سی بڑی ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن بدلے میں کچھ نہیں مانگتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ اس کی بے لوث محبت ہے، کیونکہ میرے ساتھ اس کا رشتہ اس کے بھائی کے حوالے سے ہے۔ لیکن چاند رات پر اس نے مجھ سے ایسی چیز مانگ لی جو میرے لیے بہت قیمتی تھی، اور میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن میرے دیور کے مجھ پہ اتنے احسانات تھے کہ میں اسے انکار نہیں کر پائی۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اور پھر میرا نام مہر ہے۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور حافظ قرآن لڑکی تھی۔ میرے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی کمی نہیں تھی۔ سب کہتے تھے کہ جیسے اس کا رشتہ آئے گا لوگ اس کو فوراً پسند کر لیں گے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنی اچھی اور اوپر سے کم عمر بھی ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ میرے لیے یہ پہلا رشتہ آیا تو مجھے تبھی ان لوگوں نے پسند کر لیا۔ ان لوگوں کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان کو جہیز نہیں چاہیے تھا، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ 18 لوگوں کی ایک جوائنٹ فیملی تھی۔ میری ماں نے کبھی جوائنٹ فیملی میں زندگی نہیں گزاری۔ اس کو ہمیشہ سے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا شوق تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھرا ہوا گھر ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے، ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، انسان بور نہیں ہوتا، اور سب ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، میں بھی مان گئی، اور سلیم نامی آدمی سے میری شادی طے ہو گئی۔ اب میری اس کے ساتھ شادی بھی ہو گئی۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام کریم تھا۔ وہ بالکل میری عمر کا تھا، جبکہ میرا شوہر مجھ سے پورے 11 سال بڑا تھا۔ لیکن سب نے کہا کہ مرد کی عمر اور شکل کوئی نہیں دیکھتا، سب لوگ مرد کی کمائی دیکھتے ہیں۔ اس کے گھر میں اس کے کچھ بڑے بھائی بھی تھے، یعنی کہ میرے جیٹھ، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے، ساس سسر تھے۔ میرے شوہر کی دادا دادی بھی ابھی تک حیات تھے، اور ان کی پھپھو بھی جو طلاق لینے کے بعد بے گھر ہو گئی، وہ بھی اسی گھر میں رہتی تھی، اور کل ملا جلا کے 18 سے زیادہ لوگ بنتے تھے۔ لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا کہ شادی کے بعد شاید مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی۔ شادی ہو گئی تھی، میری شادی ہو چکی تھی، اور میں ایک نئی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ ایک ایسی زندگی جس کے متعلق میں نے خواب دیکھے تھے، امیدیں وابستہ کی تھیں، اور دل میں خوشیوں کے کئی رنگ بھر رکھے تھے۔ سلیم ایک اچھے انسان تھے، کماؤ تھے، ذمہ دار تھے، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے ان کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ میرے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ میں اس نئے گھر کو اپنا گھر سمجھوں، ان لوگوں کو اپنوں کی طرح چاہوں، اور سب کے ساتھ محبت اور خلوص کا رشتہ قائم کروں۔ شادی کی رات کے بعد صبح جب میری آنکھیں کھولنے لگی تو ابھی آنکھوں میں نیند باقی تھی۔ رات دیر تک شادی کی تقریبات میں مصروف رہی تھی، پھر دلہن کی حیثیت سے ذہنی دباؤ بھی تھا، نیند بھی صحیح سے نہیں آ سکی تھی۔ جیسی میں نے آنکھیں موندی، دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میں نے چونک کر سلیم کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو گہری نیند میں تھے۔ دروازہ دوبارہ بجا۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی میری نند نے فوراً کہا کہ مجھے ناشتہ بنانے کے لیے نیچے آنا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں دلہن کو پہلے دن ہی کام میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ گھر کس اصول پر چلتا ہے۔ میں نے سر ہلایا، دل میں سوچا کہ شاید پہلے دن مجھے ہلکا کام دیا جائے گا، یا کم از کم ساس یا جٹھانی میرا ہاتھ بٹھائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جیسے میں نیچے پہنچی مجھے سیدھا کچن کا راستہ دکھا دیا گیا، چولہا، مثالے برتن، اور 18 لوگوں کے کھانے کا حساب۔ میں ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید شادی کے بعد کچھ دن تو عزت اور محبت کے ملیں گے، لیکن یہاں تو مجھے پہلے دن ہی باورچی خانے کا وزیر بنا دیا گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کام شروع کیے، انڈے توڑے، پراٹھے بیلنے، چائے بنانے اور سالن پکانے میں وقت لگا۔ 18 لوگوں کا ناشتہ بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کسی کو کم مسالہ پسند تھا، کسی کو زیادہ، کوئی چائے کے بغیر ناشتہ نہیں کرتا تھا تو کسی کو بغیر پراٹھے کے کھانا قبول نہیں تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ سب کچھ اچھے طریقے سے بنا سکوں، لیکن تھکن مجھ پر حاوی ہونے لگی۔ جب میں نے ناشتہ تیار کر لیا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ ناشتے کے بعد جب میں نے کچھ دیر سستانے کی نیت کی تو میری ساس نے دوبارہ کچن میں بلا لیا۔ اس بار کام تھا دوپہر کے کھانے کی تیاری کا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو شیشے میں دیکھا۔ میری آنکھیں تھکن سے سرخ ہو رہی تھیں، ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے، اور میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی تھی
کچن میں دوبارہ کھڑے ہوتے ہی میں نے سوچا کہ شاید یہی میرا مقدر ہے۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے صرف یہ سوچ کر بیاہ دیا تھا کہ مجھے ایک بھرے گھر میں خوشیاں ملیں گی، میں کبھی تنہائی محسوس نہیں کروں گی، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھرے گھر کا مطلب صرف ہنسی خوشی کے لمحات نہیں، بلکہ یہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ میں نے چولہا جلایا، برتن سنبھالے اور سبزی کاٹنی شروع کر دی۔ ہر چیز میں محنت لگ رہی تھی اور میرے کندھے جھکنے لگے تھے۔ کھانے کی تیاری کے دوران میری جیٹھانی بھی آئیں۔ میں نے سوچا شاید وہ میری مدد کریں گی، لیکن وہ بس اتنا کہہ کر چلی گئیں کہ ہمارے یہاں نئی دلہن کو ہر کام سیکھنا چاہیے ورنہ سسرال میں عزت نہیں بنتی۔ میں حیرت میں رہ گئی کہ کیا عزت بنانے کے لیے خود کو تھکا دینا ضروری ہے؟ کیا میرا اس گھر میں وجود صرف ایک باورچی کی طرح تھا؟ جب دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا تو میں نے کچھ دیر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ابھی آرام کا وقت کہاں آیا تھا۔ برتن دھونے تھے، کچن صاف کرنا تھا اور شام کے چائے کے انتظامات بھی کرنے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جسم تھکن سے جواب دے رہا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے چائے بنا کر سب کو پیش کی اور جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی دروازہ کھٹکا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کریم کھڑا تھا، وہی دیور جو میری عمر کا تھا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا کہ میرا دن کیسا گزرا۔ میں نے ہلکے انداز میں سر ہلایا اور کہا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا یہ زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ کیا یہی میرا مقدر ہے کہ میں ہر روز صبح سے شام تک بس سب کی خدمت کرتی رہوں اور خود کو فراموش کر دوں؟ رات کا کھانا بنانے کے لیے پھر سے مجھے کچن جانا پڑا۔ جسم تو کب کا جواب دے چکا تھا، لیکن اب یہ گھر میرا تھا اور مجھے ہر حال میں اسے نبھانا تھا۔ جیسے ہی رات کا کھانا مکمل ہوا، سب لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن میں پیچھے بیٹھ کر اپنی قسمت کو سوچنے لگی۔ شادی سے پہلے میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ کہیں کھو چکے تھے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہوگا، مجھے محبت دے گا، میرے آرام کا خیال رکھے گا، لیکن یہاں تو کسی کو یہ پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں تھکی ہوں، میرے پاؤں دکھ رہے ہیں یا میرے کندھے درد کر رہے ہیں۔ سب نے مجھے کام کرنے والی مشین سمجھ لیا تھا، جس کا کام صرف چولہا جلانا اور برتن دھونا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو سلیم پہلے ہی سو چکے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر اطمینان تھا، لیکن میرے دل میں بے چینی تھی۔ کیا میں ہمیشہ کے لیے اسی زندگی کی قیدی بننے والی تھی؟ کیا میں بھی ان عورتوں میں شامل ہو جاؤں گی جو خود کو صرف دوسروں کے لیے جیتی ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں پونچھ لیا۔ ابھی زندگی کے بہت سے امتحان باقی تھے اور مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی، میں اس گھر میں اپنی پہچان بناؤں گی۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ میرا یہ سوچنا کہ اس گھر میں میری کوئی پہچان بنے گی، لوگ میری عزت کریں گے، سب محض ایک دیوانے کا خواب تھا۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ یہاں عزت صرف ان کی تھی جو پہلے سے اپنی جگہ بنا چکی تھی یا جو اپنی زبان سے دوسروں کو دبا سکتی تھی۔ میں تو بس ایک نوبارد تھی، ایک ایسی نئی بہو جسے سیدھا باورچی خانے کی نظر کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم نے تو تمہیں صرف باورچی خانے کا ڈپارٹمنٹ دیا ہے، تمہیں بس ایک جگہ کھڑے ہو کر کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے۔ اس میں اتنی پریشانی کس بات کی؟ لیکن باورچی خانے کا کام صرف کھانا بنانے تک محدود نہیں تھا۔ یہاں ہر چیز میری ذمہ داری تھی۔ آٹا گوندنا، روٹیاں بنانا، سالن تیار کرنا، چائے بنانا اور برتن دھونا، یہ سب کچھ میرے حصے میں آیا تھا۔ اوپر سے سب کی الگ الگ فرمائشیں۔ کبھی جٹھانی کے بچے کہہ دیتے کہ ہمارے لیے چپس بنا دو، تو کبھی نوڈلز کی فرمائش آ جاتی۔ کبھی کسی کو میکرونی کھانے کا دل کرتا تو کبھی اچانک کوئی کہہ دیتا کہ آج کچھ خاص بنا دو۔ کوئی نہیں سوچتا تھا کہ ان تمام کاموں میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ چلو کوئی بات نہیں، نئی دلہن ہوں، کچھ دن کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میرے شوہر کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہماری شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں، جیسے ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے ہوں اور اب ہم ایک دوسرے سے اکتا چکے ہوں۔ وہ گھر میں آتے، اپنے کمرے میں جاتے اور پھر چپ چاپ سو جاتے۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی دلچسپی، نہ کوئی محبت بھرا جملہ۔ ایسے میں ایک کریم ہی تھا جو میرا ساتھ دیتا تھا۔ میں کھانے بنانے کے لیے کچن میں کھڑی ہوتی تو وہ آ کر میرے پاس کھڑا ہو جاتا۔ میں اس گھر کی پہلی بہو نہیں تھی، اس کے 3 بھابیاں پہلے سے موجود تھیں، لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ کچھ الگ طریقے سے پیش آتا تھا۔ جیسے گھر میں نئی نئی اور پہلی بہو آتی ہے،
تو دیور کو بھی اس کے ساتھ لاڈ اٹھانے کا دل کرتا ہے۔ کریم ہنستے ہوئے کہتا کہ آپ تو میری عمر کی ہیں، اس لیے آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگتا ہے، ورنہ میری باقی بھابیاں تو تقریباً بوڑھی ہیں۔ میں اس کی بات پر ہنستی تھی، حالانکہ دل میں عجیب سا احساس ہوتا۔ کیا یہ سب نارمل تھا؟ کیا دیور کا یوں میرے ساتھ گھلنا ملنا ٹھیک تھا؟ لیکن سچ کہوں تو جب میں اس سے باتوں میں لگ جاتی تو میرا کام جلدی ہو جاتا تھا۔ وہ مدد بھی کر دیتا، کبھی پیاز چھیل دیتا، کبھی لہسن صاف کر دیتا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کام کیسے آتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے 2 سال ہاسٹل میں گزارے ہیں، مجھے کھانا پکانے کا پورا تجربہ ہے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن رمضان قریب آ رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ رمضان میں کام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ میرے لیے یہ سب ایک بہت بڑی پریشانی بن گیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ سب گھر کی عورتوں کی ملی بھگت تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ شادی کے 10-15 دن بعد رمضان شروع ہو جائے گا اور وہ چاہتے تھے کہ سارا بوجھ مجھ پر آ جائے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ انہوں نے سوچ سمجھ کر مجھے کھانے پکانے کے کام میں الجھا دیا ہے تاکہ انہیں کوئی زحمت نہ ہو۔ میں اس فکر میں گھلنے لگی کہ روزہ رکھ کر کتنے کام ایسے کروں گی۔ سحری تیار کرنا، روزہ کھولنے کے لیے افطاری بنانا، ساتھ میں رات کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا، یہ سب کچھ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کی یہ بات کریم سے بھی کہہ دی۔ کریم نے فوراً کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں مدد کروں گا، آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے گہری سانس لی، لیکن دل میں یقین نہیں آیا وہ کتنی مدد کر لے گا۔ آخر میں تو یہی کام میرے حصے میں آئے گا۔ میں جانتی تھی کہ جب رمضان شروع ہوگا تو سب عورتیں آرام سے بیٹھی ہوں گی اور میں باورچی خانے میں پسینے میں شرابور کام کر رہی ہوں گی۔ یہ رمضان میرے لیے ایک آزمائش بننے والا تھا اور میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ میں مسلسل کام کرتے کرتے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ چلنا پھرنا بھی مشکل لگتا تھا۔ ہر وقت تھکن طاری رہتی، نیند پوری نہ ہوتی اور بدن میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ نئی نئی شادی ہو تو ویسے بھی انسان کی پوری زندگی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ میرے اندر اب وہ توانائی نہیں تھی جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سلیم سے کہا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے تاکہ میں کوئی طاقت کی دوائی شروع کر سکوں، لیکن اس نے ہمیشہ میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ کہتا تھا، تم جوان جہان ہو، تمہیں کسی طاقت کی دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر رمضان آ رہا ہے، روزے رکھو، روزے رکھنے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیسے سنبھالوں گی۔ پورے گھر کی ذمہ داری، سحری اور افطاری کے تمام انتظامات، اور اوپر سے میری اپنی صحت جو دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ لیکن سلیم کو میری حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے شاید میں بس ایک ذمہ داری تھی جو پوری ہو چکی تھی۔ اب میں خود کو سنبھالوں یا نہ سنبھالوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رمضان کی پہلی سحری تھی۔ میں نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ بستر سے اٹھی اور باورچی خانے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے میں نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آدھی سے زیادہ سحری تیار ہو چکی تھی، پراٹھے بنے ہوئے تھے، چائے دم پر تھی، انڈے فرائی ہو چکے تھے اور سب کچھ جیسے وقت سے پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ میری نظر جیسی ایک طرف گئی تو کریم کو دیکھ کر مزید حیرت ہوئی۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑا کچھ گرم کر رہا تھا، جیسے کسی ماہر باورچی کی طرح تمام کام سنبھالے ہوئے ہو۔ میں حیرانی سے بولی، یہ سب تم نے بنایا؟ تم نے کیوں کیا؟ میں تو ابھی آ رہی تھی۔ کریم مسکرا کر بولا، ارے میں ہوں نا، بس آپ کھانے کو ٹیبل پر لگا دیں۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، لیکن اگر سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں لوگ سحری میں صرف کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کے بغیر ہی سو جاتے ہیں، اور افطاری میں بھی سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب کھانے کی خوشبو آتی ہے تو 5 منٹ پہلے باہر نکل آتے ہیں۔ بس آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے عجیب لگا کہ وہ میری اتنی مدد کیوں کر رہا ہے۔ کیا یہ سب واقعی کسی خلوص کے تحت ہو رہا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ لیکن فوراً ہی میں نے اپنا یہ خیال جھٹک دیا۔ اس وقت تو مجھے واقعی کسی مدد کی ضرورت تھی، اور اگر کوئی مجھے اس آزمائش میں سہارا دے رہا تھا تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ جب سب لوگ سحری کے لیے اٹھے تو حیران رہ گئے کہ اتنی جلدی میں نے سب کچھ کیسے تیار کر لیا۔ کھانے کا ذائقہ بھی سب کو بے حد پسند آیا۔ میرے بڑے جیٹ نے تو خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر 1000 روپے بھی دے دیے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری محنت رنگ لے آئی ہو۔
حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ محنت میری نہیں کریم کی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور روز افطاری میں بھی کریم میری مدد کرنے لگا۔ زیادہ تر کام وہی کرتا، میں بس چھوٹے موٹے کام کرتی، وہ مجھے کام کرنے ہی نہ دیتا، کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا۔ میں حیران ہوتی کہ آخر میرے ساتھ اتنا بڑا کرم کیسے ہو گیا، ورنہ میں جتنا بھی جلدی اٹھتی، جتنا بھی زور لگا لیتی، میں کبھی بھی اتنے سارے لوگوں کا کھانا ایک ساتھ وقت پر نہیں بنا پاتی۔ ایک دن میں نے خود سے کہا، اوپر بھی تو کوئی ذات بیٹھی ہے نا، اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے میری مدد کے لیے کریم کو بھیج دیا۔ کریم روز میری مدد کرتا اور بدلے میں صرف اتنا کہتا، میں عیدی تو آپ سے ضرور لوں گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو جاتی کہ ہاں، کیوں نہیں، بڑی بھابھی ہوں تمہاری عیدی تو تمہیں ضرور دوں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں سوچتی رہی کہ اگر کریم نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا۔ یہ رمضان میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھا، لیکن شاید اللہ نے کریم کو میرے لیے ایک مددگار کے طور پر بھیج دیا تھا۔ رمضان آگے بڑھ رہا تھا اور ہر دن میری زندگی میں ایک نئی ترتیب لے کر آ رہا تھا۔ میں پہلے کی طرح تھکتی نہیں تھی، کیونکہ کریم ہر وقت میرے ساتھ موجود رہتا اور سحری اور افطاری کے تمام انتظامات میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ میں خود حیران تھی کہ سب کچھ کس قدر آسانی سے سنبھل گیا تھا۔ وقت پر سب کو ان کی پسند اور فرمائش کے کھانے مل رہے تھے اور پورے گھر میں خوشگوار ماحول تھا۔ سب مجھ سے خوش تھے۔ میرے سسر نے ایک دن خاص طور پر میری تعریف کی، کہنے لگے کہ میں نے بہت اچھی طرح سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ میرے شوہر کی دادا دادی بھی بہت خوش تھے۔ وہ اکثر سحری یا افطاری کے وقت میرے بنائے ہوئے کھانے کھا کر دعائیں دیتی اور مجھے محسوس ہوتا کہ میں واقعی اس گھر کا ایک اہم حصہ بن گئی ہوں۔ میرا شوہر بھی مطمئن تھا، لیکن اس کا انداز ذرا مختلف تھا۔ زیادہ اظہار محبت یا تعریف کرنا اس کی عادت میں شامل نہیں تھا، مگر اس نے ایک دن مختصر سا جملہ کہا، اچھا ہوا تم نے اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے سنبھالی ہوئی ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجھے اس کی بات میں زیادہ گرمی یا محبت محسوس نہیں ہوئی، جیسے وہ بس ایک روایتی جملہ کہہ کر اپنی طرف سے فرض ادا کر رہا ہو۔ لیکن پھر بھی یہ بات مجھے کسی حد تک خوشی دے گئی، کیونکہ کم از کم اس نے میری محنت کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ جب میں گھر کی دوسری بہوؤں کے ساتھ بیٹھتی تو میں ان کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس کرتی۔ وہ مجھ سے اندر ہی اندر جلتی تھیں، مگر پھر بھی میری تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر کے بڑے میری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے اور وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں کریم کا ذکر نکل آیا، تبھی بڑی جیٹھانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، بڑا ہی دل پھینگ قسم کا اوباش لڑکا ہے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، اس جملے میں اتنی نفرت کیوں تھی؟ میں نے کہا، مجھے تو اس کے اندر ایسی کوئی حرکت نظر نہیں آئی، وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ چھوٹی جیٹھانی نے تیزی سے کہا، تمہیں آئے ہوئے بھی دن کتنے ہوئے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم، یہ کبھی کسی سے جھگڑتا رہتا ہے، کبھی کسی لڑکی کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ کسی اور کی بات کر رہی ہیں۔ کیا یہ واقعی کریم کی بات کر رہی تھی؟ وہی کریم جو ہر روز سحری اور افطاری میں میری مدد کرتا تھا، جو مجھے ہر ممکن سہولت دیتا تھا، جو ایک بھائی کی طرح میری فکر کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ میں جانتی تھی کہ احساس رکھنے والا شخص برا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے نرمی اور مدد کا جذبہ تھا تو یہ اس کی اچھائی تھی، نہ کہ برائی۔ لیکن میں نے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ بڑی جیٹھانی نے اپنی بہن کے لیے کریم کا رشتہ مانگا تھا، مگر کریم نے انکار کر دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ان کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت تھی۔ کچھ دن بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹی جیٹھانی نے اپنی کسی کزن کے لیے رشتہ طے کروانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کزن کافی موٹی تھی اور کریم نے اسے پسند نہیں کیا تھا۔ اب ساری بات سمجھ میں آ گئی، وہ دونوں کریم سے بدظن کیوں تھی۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے ذاتی معاملات تھے، مگر وہ اسے بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ کریم واقعی بہت خوبصورت اور نوجوان تھا۔ وہ خود کو ہر لحاظ سے بہتر رکھنے والا لڑکا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ایسی شریک حیات چاہتا تھا جو اس کے معیار پر پوری اترے۔ کسی کی بھی یہ مجبوری نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کی پسند کی بنیاد پر اپنی زندگی کا فیصلہ کرے۔ یہ سب جان کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس دنیا میں کسی کی اچھائی کو بھی لوگ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ جو شخص میری نظر میں ایک نیک دل، مددگار اور احساس انسان تھا، وہ دوسروں کی نظر میں ایک اوباش اور دل پھینک لڑکا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اب عید قریب آ رہی تھی۔ رمضان کے آخری دنوں میں سب کی توجہ عید کی تیاریوں پر مرکوز ہو گئی۔ میرے سسر اور ساس نے مجھ سے کہا، تمہاری پہلی عید ہے،
تمہارے لیے ہم بہت اچھے کپڑے اور جوتے بنوائیں گے۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ میری شادی کے بعد میری سسرال والے مجھے اتنی عزت دیں گے کہ میں خود کو خاص محسوس کر سکوں گی، اور آج وہ لمحہ آ گیا تھا۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ اس گھر میں میری عزت بنی ہوئی تھی۔ پہلے میں حد سے زیادہ تھکتی تھی، مگر اب میں زیادہ مطمئن بھی تھی اور جسمانی طور پر بھی کمزوری محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ کریم کو جاتا تھا، جو ہمیشہ میری مدد کے لیے موجود رہتا تھا۔ عید کی تیاریاں پورے عروج پر تھیں۔ میں بھی اپنے لیے خوبصورت کپڑے اور جوتے پسند کرنے کے خیال میں مصروف تھی، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کیا واقعی کریم وہی شخص تھا جیسا باقی بہویں کہہ رہی تھیں، یا پھر میں ہی اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی اچھا سوچ رہی تھی؟ یہ سوال میرے دل میں کہیں نہ کہیں کھٹک رہا تھا، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ ہر انسان کو اپنے تجربات کی روشنی میں جانچنا چاہیے۔ دوسروں کی باتوں پر اندھا یقین کرنا دانشمندی نہیں ہوتی۔ عید قریب تھی اور میرے لیے نئے احساسات، نئے خیالات اور شاید نئے فیصلے بھی قریب آ رہے تھے۔ میں نے کریم کے بارے میں جتنی بھی باتیں سنی تھیں، ان میں سے کسی پر بھی یقین نہیں کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ لوگ اکثر حسد میں آ کر کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں بنا لیتے ہیں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری جیٹھانیوں کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ سب کریم کے خلاف باتیں کرتی تھی، مگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسا انسان تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی آنکھوں دیکھی بات پر یقین کیا تھا، نہ کہ دوسروں کی کہی سنی باتوں پر۔ میرے شوہر کے ساتھ میرے تعلقات اب بھی ویسے ہی تھے جیسے شادی کے شروع میں تھے۔ نہ تو ان میں کوئی گرم جوشی آئی تھی اور نہ ہی کوئی خاص بدلاؤ۔ ہم دونوں کے درمیان ایک رسمی سا رشتہ تھا جس میں زیادہ الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے اور میں اپنی۔ گھر کے کسی فرد نے بھی اس معاملے پر مجھ سے کوئی بات نہیں کی، جیسے یہ کوئی اہم مسئلہ ہی نہ ہو۔ گھر میں سب کی نظریں میرے کام پر تھیں، اور میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میری عزت واقعی بننے لگی ہے۔ سب کی دو دو ذمہ داریاں تھیں۔ بڑی جٹھانی اور چھوٹی جٹھانی کپڑے دھونے کے کام پر مامور تھیں، جبکہ باقی بہویں گھر کی صفائی کی ذمہ داری سنبھالتی تھیں۔ لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ پیدا ہو ہی جاتا تھا۔ کبھی کسی کے کپڑے صحیح سے صاف نہیں ہوتے تھے، تو کبھی پورے گھر کی صفائی میں کوئی نہ کوئی خامی نکل آتی تھی۔ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ جو بھی کام میرے حوالے کیا گیا تھا، میں اسے وقت پر اور اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کے سب افراد مجھ پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ سسرال کی دنیا ایسی ہوتی ہے۔ یہاں عزت کسی کے حسن، خوش گفتاری یا رشتہ داری سے نہیں بنتی، بلکہ کاموں سے بنتی ہے۔ جو جتنا اچھا کام کرے وہ اتنا ہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ میں نے یہ راز جلدی جان لیا تھا، اسی لیے میں ہر کام دل لگا کر کرتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اس سب کا اصل کریڈٹ کریم کو جاتا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں اتنے اچھے طریقے سے سب کچھ سنبھال نہیں پاتی۔ اب عید قریب آ رہی تھی اور میں سوچنے لگی کہ کریم کے لیے کیا کیا جائے۔ اس نے میری جتنی مدد کی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں بھی کسی نہ کسی طرح اس کا شکریہ ادا کروں۔ میرے پاس میری سلامی کے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، اور میں نے سوچا کہ میں اسے عیدی میں 5,000 روپے دے دوں گی۔ پھر ایک خیال آیا کہ شاید 5,000 کم ہو۔ کریم ہر چیز میں میرا ساتھ دیتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اسے خوشی محسوس ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے کسی اور طرف سے بھی عیدی ملی تو میں اسے 10,000 روپے دے دوں گی۔ وہ خوش ہو جائے گا، آخر کو چھوٹا دیور ہے۔ عید میں اب صرف 2 دن رہ گئے تھے، اور گھر کے کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنے کام کی فکر تھی، مگر میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ کریم ابھی تک میری مدد کر رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک ہر جگہ کام میں لگا رہتا۔ میں اکثر سوچتی کہ وہ اتنی چستی سے یہ سب کچھ کیسے کر لیتا ہے۔ شاید صحیح کہتے ہیں کہ مرد عورتوں سے ہر کام میں بہتر ہوتے ہیں۔ ان میں نہ تو جلدی تھکن محسوس کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی کام سے گھبراتے ہیں۔ کریم جیسے لڑکے کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جو گھر کے کاموں میں اتنی دلچسپی لیں اور دوسروں کی مدد کریں۔ ایک دن جب میں اپنے کاموں میں مصروف تھی، کریم اچانک میرے پاس آیا اور کہا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے چھت پر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں تھوڑی سی حیران ہوئی، مگر اس کے انداز میں کوئی عجیب بات نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ ہم چھت پر پہنچے تو وہاں ایک ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ رمضان کی آخری راتوں میں موسم کچھ نرم ہو گیا تھا، اور چاندنی کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کریم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ پھر وہ بولا، آپ سے مجھے کچھ چاہیے۔ میں نے آپ کی اتنی مدد کی ہے، اب آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں کیوں نہیں، بولو کیا چاہیے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا،
کل چاند رات ہے، میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ بات کیا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، مجھے ایسا نہیں لگا کہ یہ کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے۔ میں نے نارمل طریقے سے کہہ دیا، ٹھیک ہے کل بتا دینا۔ اس وقت میں نے زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے لگا کہ وہ شاید کسی عام سی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، جیسے کوئی عیدی لینے کا بہانہ یا کسی کام میں مدد کی درخواست۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ چاند رات میرے لیے کیا انکشاف لے کر آئے گی۔ چاند رات تھی اور صبح کا وقت تھا جب کریم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، لیکن پھر یہ سوچ کر اندر چلی گئی کہ شاید واقعی کوئی اہم بات ہو۔ کریم سنجیدہ لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کافی دنوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سوالیہ انداز میں کہا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رکا، پھر دھیمے لہجے میں وہ بات کہہ دی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے دماغ میں جیسے بجلی سی کون گئی۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ پورے مہینے میری مدد کیوں کر رہا تھا۔ جو کچھ میں اب تک نیکی اور مدد سمجھ رہی تھی، اس کے پیچھے کچھ اور ہی تھا۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ بے چینی سے بولا کہ کیا میں اس کا کام نہیں کروں گی؟ میں نے نظریں چرا کر کہا کہ اس نے تو بہت عجیب بات کہہ دی ہے، اب کیا ہوگا؟ اس نے اعتماد سے کہا کہ میں نے بھی تو تمہاری کتنی مدد کی ہے، اب تم بھی میری مدد کرو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر گہری سانس لے کر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کام ہم گھر میں نہیں کر سکتے، ہمیں باہر جانا ہوگا۔ کریم نے جلدی سے سر ہلایا اور بولا کہ کوئی مسئلہ نہیں، شام کو سب لوگ بوفے کھانے جا رہے ہوں گے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ میں خوف زدہ تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چلتا تو وہ ضرور مجھے سخت باتیں سناتا، مگر میں کریم کا دل بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ شام ہونے سے پہلے میں نے اپنے کپڑے بدلے اور تیار ہو گئی۔ جیسے ہی سب لوگ گھر سے نکلے، میں بھی کریم کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ہم سیدھا ہوٹل گئے، پھر پارک کا رخ کیا اور آخر میں خوبصورت کیفے میں جا کر افطاری کی۔ میں ہر لمحہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن کریم ہنسی مذاق کرتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب ہم شام کو واپس آئے تو وقت گزر چکا تھا اور رات ہو چکی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے گھر کے اندر قدم رکھا، مجھے احساس ہوا کہ ماحول بدلا ہوا ہے۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اچانک میری بڑی جٹھانی نے میرے اور کریم کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ اس نے اونچی آواز میں الزام لگایا کہ ہم دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ میں ششدر رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے سب کے سامنے ایک ویڈیو چلا دی۔ ویڈیو میں واضح طور پر دکھایا گیا تھا کہ ہم لوگ پہلے ہوٹل میں گئے، پھر پارک کی سیر کی اور آخر میں کیفے میں جا کر افطاری کی۔ سب کی نظریں مجھ پر جم گئی، جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں۔ میری جٹھانی نے زہر خند لہجے میں کہا کہ کریم نے پورے رمضان میں میری مدد کیوں کی، ورنہ تو میں ایک گلاس پانی بھی خود سے اٹھا کر نہیں پیتی تھی۔ اس نے سب کو چیلنج کیا کہ مجھ سے پوچھیں گے یہ سب کب سے چل رہا ہے۔ پورا ماحول ایک عدالت میں بدل چکا تھا۔ ہر کوئی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا شوہر خاموش تھا، لیکن اس کے چہرے پر گمانیں واضح تھی۔ میں گھبرا گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ اتنے میں کریم آگے بڑھا اور سب کو سمجھانے لگا کہ دراصل سچائی کیا ہے۔ کریم نے سب کو بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکی تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کے خواب دیکھتا تھا، مگر وہ لڑکی اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ رشتہ بنا چکی تھی۔ کریم کو اس کا صدمہ تھا، لیکن وہ اپنی ہار تسلیم کرنے کے بجائے اس لڑکی کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بھی آگے بڑھ چکا ہے، وہ بھی کسی کے ساتھ خوش ہے اور اسے کریم کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی دیکھے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے، تاکہ اس کے دل میں پچھتاوے کے جذبات پیدا ہوں اور شاید وہ واپس اس کی زندگی میں آ جائے۔ یہ سب کرنے کے لیے کریم کو کسی ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو جوان، خوبصورت اور خوش اخلاق ہو، جو اس کے ساتھ گھومے، اس کے ساتھ وقت گزارے اور وہ لڑکی جب انہیں ساتھ دیکھے تو حسرت محسوس کرے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے رمضان بھر میری مدد کی، تاکہ میں اس کے احسان کے بدلے اس کے منصوبے میں اس کا ساتھ دے دوں۔ میں کریم کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک جا چکا ہے۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ محبت میں دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے، مگر کسی اور کو اس کھیل میں شامل کرنا غلط تھا۔ کریم نے مزید وضاحت کی کہ وہ لڑکی بھی اسی جگہ پر آئی ہوئی تھی جہاں ہم جا رہے تھے۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ تھی۔
اور جب اس نے کریم کو میرے ساتھ دیکھا تو اسے جلن محسوس ہونے لگی۔ کریم کا مقصد یہی تھا کہ وہ لڑکی یہ دیکھے کہ جس شخص کو اس نے چھوڑ دیا وہ اب کسی اور کے ساتھ خوش ہے۔ اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو اور وہ واپس آنے کے بارے میں سوچے۔ یہ طریقہ شاید عجیب تھا اور میرے ساتھ جانے کا طریقہ بھی نامناسب تھا، مگر کریم کے مطابق وہ کسی اور سے مدد مانگتا بھی تو کس سے؟ اسے ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے ساتھ کھل کر باہر جا سکے، ہنس سکے، وقت گزار سکے، اور میں اس کے نزدیک بہترین انتخاب تھی۔ میں اس کے قریب ترین تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں صاف دل کی ہوں، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہ مجھ پر۔ اس نے پورے رمضان مجھے اس نیت سے سپورٹ کیا تاکہ وہ میری مدد کا بدلہ وصول کر سکے۔ یہ سب کچھ غلط ضرور تھا مگر اتنا بھی غلط نہیں تھا جتنا میری جٹھانی نے اسے بنا دیا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ ہم نے باہر جا کر وقت گزارا، مگر ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو شرمندگی کا باعث بنتا۔ ہم نے اپنے رشتے کو پامال نہیں کیا، ہم نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، ہم صرف باہر گئے، وقت گزارا اور واپس آ گئے۔ راستے میں جب میں جھجک رہی تھی تو کریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ کیا یہی میری عیدی ہوگی کہ تم میری مدد کرو گی؟ میں کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی، لیکن پھر میں نے ہاں کر دی۔ اس نے میری مدد کی تھی تو میں بھی اس کی مدد کر رہی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد میری زندگی میں اتنی بڑی آزمائش آ جائے گی۔ گھر میں جو ہنگامہ برپا ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سب نے میری طرف ایسے دیکھا جس سے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں۔ کوئی ہماری سچائی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جٹھانی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ہم کوئی کہانی گھڑ رہے ہیں، حقیقت میں ہمارا چکر چل رہا ہے۔ میں بے حد شرمندہ ہو رہی تھی۔ کریم نے کوشش کی کہ سب کو سچائی سمجھا سکے۔ اس نے اپنی اس پرانے محبت کی تصویر سب کو دکھائی، اس کے وائس میسج سنا جس میں وہ لڑکی کریم کو اپنی زندگی سے نکل جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ آج بھی اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور جو کچھ ہوا وہ صرف اس لڑکی کو جلانے کے لیے تھا۔ آخر میں کریم نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں تو اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، یہ تو میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے، میری بھابھی ہے، مگر گھر کے لوگ آسانی سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کریم کو بھی سخت ڈانٹ پڑی اور مجھے بھی۔ سب نے کہا کہ کریم تو جوان لڑکا ہے مگر میں تو شادی شدہ عورت ہوں، مجھے زیادہ عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ میرا شوہر خاموشی سے بیٹھا رہا مگر میں دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں شک اور غصہ تھا۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس رات میری اور میرے شوہر کی زبردست لڑائی ہوئی۔ اس نے مجھ سے 2 مہینے تک بات نہیں کی۔ وہ مجھ سے بے حد ناراض تھا، جیسے میں نے اس کی عزت خاک میں ملا دی ہو۔ مجھے اس کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ شاید وہ سمجھ جائے کہ میں قصوروار نہیں ہوں۔ گھر کے دوسرے افراد بھی ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے رہے۔ وہ سب یہی سمجھتے رہے کہ ہم کہانی بنا رہے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے چاہا کہ ان سب کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر میرے اور کریم کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں۔ اب ہم پہلے کی طرح بات نہیں کرتے تھے۔ ہم دونوں کو احساس تھا کہ ایک لمحے کی ناسمجھی نے ہمیں سب کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی مجھے یہی محسوس ہوتا کہ وہ بھی شرمندہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری عزت خراب ہو گئی۔ شاید ہم دونوں نے غلطی کی تھی مگر ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع کبھی نہیں ملا۔ سائمہ جب دوبارہ کریم کی زندگی میں لوٹی تو وہ مکمل طور پر بدلی ہوئی تھی۔ پہلے جو لڑکی کریم کو چھوڑ کر جا چکی تھی آج وہی حسد اور جلن کے جذبات میں جل رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ کریم اس کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے۔ یہ خیال ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ جو کریم کو ایک وقت میں نظر انداز کر چکی تھی اب وہی کریم کی توجہ پانے کے لیے بے قرار ہو چکی تھی۔ سائمہ نے ایک دن ہمت کر کے کریم سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس نے مان لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر غلطی کر بیٹھی تھی اور اب وہ اس رشتے کو بچانا چاہتی تھی۔ کریم کے دل میں پہلے ہی اس کے لیے محبت موجود تھی۔ وہ تو صرف اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا کہ سائمہ اس کی زندگی میں واپس آئے۔ جب وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تو کریم نے اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کی۔ یہ فیصلہ صرف کریم کا نہیں تھا بلکہ پورے گھر کی رضامندی بھی ضروری تھی۔ خاندان میں بات ہوئی، دونوں طرف کے بزرگوں نے مشورہ کیا اور پھر سائمہ اور کریم کی شادی طے پا گئی۔ شادی کے دن میں نے سائمہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور ندامت کے ملے جلے جذبات دیکھے۔ وہ جانتی تھی کہ کریم کے بغیر رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اب جب وہ اس کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی تھی تو اسے اپنی ماضی کی غلطیوں کا بھی احساس تھا۔ سائمہ کی شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اب وہ میری دیورانی بن چکی تھی
اور میں خود بھی ایک جٹھانی کے رتبے پر فائز ہو گئی تھی، لیکن ہمارے درمیان وہ روایتی جٹھانی اور دیورانی والا رشتہ نہیں تھا جو زیادہ تر گھروں میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے میری چھوٹی بہن میرے گھر آ گئی ہو۔ وہ پہلے دن سے ہی میرے قریب تھی، جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ جب وہ اس گھر میں آئی تو دوسرے افراد کی طرح وہ بھی گھریلو ذمہ داریوں کا حصہ بن گئی۔ چونکہ گھر میں پہلے ہی عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کام بانٹنا ہی تھا۔ سائمہ کی ڈیوٹی بھی میرے ساتھ کچن میں لگا دی گئی، اور اس کے بعد ہم دونوں کا ساتھ اور مضبوط ہو گیا۔ ہم دونوں کچن میں ایک ساتھ کام کرتے، کبھی ہنستے، کبھی گپ شپ لگاتے، اور کبھی کوئی نئی ترکیب آزمانے کی کوشش کرتے۔ اگر کوئی مشکل آتی تو کریم بھی ہماری مدد کے لیے آ جاتا۔ وہ ہم دونوں کو دیکھ کر ہنستا اور کہتا کہ لگتا ہے میں دو بیویوں کے درمیان پس جاؤں گا۔ ہم دونوں بھی ہنستی تھی، کیونکہ حقیقت میں ہم تینوں کی جوڑی ایسی بن چکی تھی جیسے تین بہترین دوستوں۔ ہمارے گھر میں دو گروپ بن چکے تھے، ایک طرف جٹھانیوں کی فوج تھی جو آپس میں متحد تھے، اور دوسری طرف ہم تین تھے جو ایک دوسرے کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ گھر کے باقی افراد جانتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہمارے خلاف کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ جہاں ہم پر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا، وہاں ہم تینوں ایک دوسرے کا دفاع کرنے کھڑے ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کو ہمارے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے کو تیسا ہوتا ہے، اور ہم نے بھی یہی اصول اپنا لیا تھا۔ اب ہم کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بس اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد میرے یہاں اولاد کی خوشخبری آ گئی۔ یہ وقت میرے لیے بہت نازک تھا، اور سائمہ نے اس وقت میں میرے لیے جو کچھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب میں اسپتال میں تھی تو سائمہ ہر لمحہ میرے ساتھ رہی۔ میرے شوہر کی مصروفیات اپنی جگہ، مگر وہ ایک عورت تھی اور میرے درد کو مجھ سے زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ میرے لیے دعائیں کرتی رہی، میرے ہاتھ تھامے رہی، اور ہر لمحہ میرا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو سائمہ کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ سب سے پہلے میرے بیٹے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ اسپتال سے واپسی کے بعد بھی 40 دن تک وہ میرے ساتھ رہی۔ اس نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، میرے حصے کے کام خود کیے، اور مجھ پر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ میرے لیے سوپ بناتی، میرے بچے کے کپڑے دھوتی، اور رات بھر جاگ کر اسے سنبھالتی۔ اس کی یہ محبت میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اللہ نے مجھے سائمہ کی صورت میں ایک بہن دے دی ہے جو میری ہر تکلیف کو اپنی سمجھتی ہے۔ میری ماں کہتی تھیں کہ شادی کے بعد عورت کا اصل سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، لیکن مجھے لگا کہ سائمہ میری زندگی میں سب سے بڑا سہارا بن چکی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر بھی آہستہ آہستہ میرے ساتھ بہتر رویہ اپنانے لگا۔ بچہ ہونے کے بعد اس کے دل میں میرے لیے عزت اور نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ میں صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے بچے کی ماں بھی ہوں۔ اب وہ مجھ سے پہلے کی طرح سختی سے پیش نہیں آتا تھا۔ جب وہ مجھے بچے کے ساتھ مصروف دیکھتا تو خود ہی میری مدد کر دیتا۔ وقت کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی بہتر ہوتا گیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ پر پہلے کی طرح شک نہیں کرتا تھا، اور اب ہماری زندگی میں وہ تناؤ بھی نہیں تھا جو پہلے تھا۔ میں اکثر رات کو سائمہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، اسے دیکھ کر حیران ہوتی کہ یہی لڑکی جو کبھی میری سب سے بڑی آزمائش کا سبب بنی تھی، آج میری سب سے بڑی طاقت کیسے بن گئی۔ شاید زندگی میں بعض چیزیں اچانک بدل دی جاتی ہیں، اور ہمیں وقت کے ساتھ ان تبدیلیوں کو قبول کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ سائمہ کے آنے سے نہ صرف میرے لیے آسانی ہو گئی بلکہ کریم کے لیے بھی زندگی خوشگوار ہو گئی۔ وہ اب ایک مکمل آدمی تھا جسے اپنی محبت مل چکی تھی۔ ہماری دوستی بھی اب اپنی جگہ قائم تھی، مگر اب سب کچھ ایک نئے زاویے سے ہو رہا تھا۔ ہم دونوں دیورانی اور جٹھانی کے رشتے میں بننے کے باوجود ایک دوسرے کی بہنیں بن چکی تھیں۔ ہمارے درمیان وہ مقابلہ نہیں تھا جو اکثر رشتوں میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا راستہ اختیار کیا تھا۔ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ شاید کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ کریم کی زندگی میں جو طوفان آیا تھا وہ اسے سائمہ کی طرف واپس لے آیا، اور میرے لیے بھی وہ ایک نعمت بن گئی۔ اب ہمارے رشتے مضبوط تھے، ہمارے دل مطمئن تھے، اور ہم تینوں مل کر اپنی زندگی کے نئے سفر پر رواں دواں تھے۔ رشتے یہ ایک عجیب سی دنیا ہے، خاص طور پر جب بات سسرال کی ہو تو یہ دنیا اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ دیورانی، جٹھانی، نند، ساس، ہر رشتہ اپنی جگہ ایک الگ کہانی رکھتا ہے۔ کبھی محبت، کبھی جلن، کبھی حسد، کبھی قربانی۔ ہم سب انہی رشتوں کی الجھنوں میں الجھتے رہتے ہیں، اور کئی بار اپنی اصل خوشیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب میں نے شادی کی تو مجھے بھی یہی لگا تھا
کہ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں نے اپنے ارد گرد سسرال کے روایتی قصے سنے تھے، جہاں دیورانی اور جٹھانی ایک دوسرے کے لیے زہر بنی رہتی ہے، جہاں ہر عورت دوسری عورت کو نیچا دکھانے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے۔ میں بھی انہی خدشات کے ساتھ آئی تھی، لیکن زندگی نے مجھے ایک نیا سبق دیا۔ سائمہ اور کریم کا رشتہ شروع میں میرے لیے ایک آزمائش کی طرح تھا۔ سائمہ کی واپسی نے مجھے بہت ساری غلط فہمیوں میں ڈال دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے سیکھا کہ ہر رشتہ جیتا جا سکتا ہے، اسے سچائی اور نیک نیتی کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ سائمہ جب اس گھر میں آئی تو میری دیورانی کے ساتھ ساتھ میری بہترین دوست بھی بن گئی۔ وہی سائمہ جو کبھی میرے لیے سوالیہ نشان تھی، وہی آج میرے سب سے قریب تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ وقت گزارا، ایک دوسرے کی مدد کی، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی طاقت بنے۔ کریم میرے لیے چھوٹے بھائیوں جیسا بن گیا، اور سائمہ بالکل چھوٹی بہن کی طرح۔ ہمارے رشتے کو لوگوں نے پہلے غلط سمجھا، ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا، لیکن آج لوگ ہمارے رشتے کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہی لوگ جو پہلے طنزیہ مسکراہٹوں کے ساتھ ہمیں دیکھتے تھے، آج وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس ماحول میں محبت اور اعتماد کی فضا قائم کر لی۔ زندگی میں سب کچھ بدل سکتا ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ میرا شوہر جو پہلے مجھ سے فاصلہ رکھتا تھا، اب پہلے سے بہتر ہو چکا ہے۔ وہ مجھ سے بات کرتا ہے، میری قدر کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری اولاد میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میرے بچے مجھے مصروف رکھتے ہیں، لیکن میں خوش ہوں کہ میں انہیں ایک ایسا ماحول دے رہی ہوں جہاں رشتے نفرت کے بجائے محبت پر قائم ہیں، جہاں ایک عورت دوسری عورت کو کمزور کرنے کے بجائے اسے سہارا دیتی ہے۔ یہ سسرال، یہ رشتے، یہ روایات، یہ سب مشکل ضرور ہیں، لیکن اگر ساتھ نبھانے والے اچھے ہوں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ بھی یہی کیا، مجھے وہ دوست اور رشتے دار دیے جو میرے لیے ڈھال بن گئے۔ شاید زندگی کا یہی سبق ہے کہ اگر ہم رشتوں کو مثبت سوچ کے ساتھ اپنائیں تو وہ ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اپنے آج میں جینے کی کوشش کرتی ہوں۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط اور اہم ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بندھن ہے جو خلوص، اعتماد اور محبت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے تعلقات مجبوری یا رواج کے تحت بنتے ہیں، لیکن دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے جنم لیتا ہے اور کسی بھی شرط کا محتاج نہیں ہوتا۔ سچے دوست وہ ہوتے ہیں جو دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہنستے ہیں اور ہمارے غم میں ہماری طاقت بن جاتے ہیں۔ دوستی کی خوبصورتی اس کی بے غرضی میں ہے۔ اس رشتے میں نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ کوئی مفاد، بلکہ صرف ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور خلوص ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر دوستی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں تو دوست ہی وہ سہارا ہوتے ہیں جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں گرنے سے بچاتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دلاتے ہیں۔ دوست ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، ہماری غلطیوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہماری بہتری چاہتے ہیں۔ دوستی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں عمر، ذات، رنگ، نسل یا حیثیت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ایک امیر آدمی کا سب سے اچھا دوست ایک عام سا انسان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک پڑھا لکھا شخص کسی ان پڑھ سے بھی بہترین دوستی کر سکتا ہے۔ اصل چیز دلوں کا میل ہے، اور یہی دوستی کی اصل روح ہے۔ اچھی دوستی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو ایک سچا دوست مل جائے تو وہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا، لیکن دوستی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اسے نبھائیں، اپنے دوستوں کی قدر کریں اور اس رشتے کو وقت اور محبت دیں، کیونکہ دوستی بھی ایک پودے کی طرح ہوتی ہے جسے پانی اور دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے نظر انداز کریں گے تو یہ سوکھ جائے گا، اگر اس کا خیال رکھیں گے تو یہ ایک تناور درخت بن کر ہمیں سایہ فراہم کرے گا۔ آخر میں دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں خوشی، سکون اور ایک مضبوط سہارا دیتا ہے۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین رشتوں میں سے ایک ہے، اور جو لوگ سچے دوست۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔